بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 22 مئی ہے اور جمعہ کا دن۔ اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے اور گرمی، رات طوفان، بارش اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں۔ عامر متین صاحب کے بھائی کی کل نماز جنازہ تھی، عاطف متین کی۔ تمام صحافی وہاں پر اکٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانے والے کی مغفرت کرے اور ان کو، فیملی کو ہمت دے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر سکیں۔ صرف 55 سال کا نوجوان تھا وہ، اور بڑا اچھا جرنلسٹ، اس کی اہلیہ بھی جرنلسٹ ہیں۔ دوسرا ایک خبر، عدیل راجہ صاحب، جو اس وقت ABN نیوز میں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سارا، اور وہ اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر تھے، ان کو کل وہ سروائیو کیے ہیں۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، جب گئے تو پتہ چلا کہ ایک آرٹری بلاک ہے، تو وہ پھر انہوں نے اسٹنٹ وغیرہ ڈالے اس میں، لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ بچ گئے۔ یہ دو خبریں تھیں، میں نے کہا کہ آپ کو دے دوں۔ باقی مومنہ اقبال جو ہیں اور ثاقب چدر صاحب جو نون لیگ کے MP ہیں، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں میاں علی اشفاق صاحب اچھے وہ لائر ہیں، وہ ثاقب چدر کے لیے آ گئے ہیں میدان میں، اور بتایا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے بااثر ہیں ثاقب صاحب، اور اب مومنہ اقبال جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں انفارمیشنز کے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ تعلق پرانے تھے۔ تو ایک ایسا ایشو سوشل میڈیا پر آ گیا جس میں لوگوں کی بڑی انوالومنٹ ہے، لیکن یہ بڑا ایک سنگین ایشو ہے کہ طاقتور لوگ کس طریقے سے تنگ کرتے ہیں خواتین کو، اور پھر خواتین بھی اگر اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہیں اپنے جینڈر کا تو وہ بھی کس طرح لے لیتی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تو چل رہی ہیں۔ مین جو سٹوریز ہیں اس میں یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر تہران نہیں جا سکے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آخری مرحلے میں جو مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ، کوئی اس میں رکاوٹ آ گئی، اور بظاہر جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے یورینیم جو ہے انرچ یورینیم، اس کو ایران سے باہر لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ایران کا یہ انسسٹ ہے کہ ہر طرف سے جنگ بندی ہو، لبنان پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں تو ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسٹریٹ آف ہرموز پہ بھی ایک اختلافی معاملہ آ گیا ہے، کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر ٹول ٹیکس لگایا جائے اور جو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں وہ ایران کو کوئی معاوضہ ادا کریں، لیکن ایران جو ہیں ایرانینز، انہوں نے جو انٹرنیشنل واٹر ہیں وہاں تک چیزوں کو پھیلا دیا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے جو جہاز ہیں ان کو واپس کیا ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے سینٹ کام کے مطابق 94 جو جہاز ہیں ان کو واپس کیا گیا، اور جو بلاکڈ ہے وہ جاری ہے۔ لیکن کیونکہ عرب میڈیا نے کل یہ رپورٹ کیا تھا کہ عاصم منیر صاحب کل رات پہنچ جائیں گے۔ امریکنز نے بھی یہ بات کہی تھی، مارکو روبیو نے، کہ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایران جلد جائے گا اور پہنچنے والا ہے، لیکن لاسٹ سٹیجز پر یہ دورہ ملتوی کیا گیا۔ پاکستانی حکام بالکل ٹائٹ ٹپڈ رہے ہیں۔ ISPR یا پاکستان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ عاصم منیر صاحب جانے والے ہیں یا نہیں جانے والے، لیکن یہ جو العربیہ ہے انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ وہ جا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ رپورٹ کی کہ دورہ جو ہے ان کا ابھی شاید اس کو روک لیا گیا، کیونکہ جو مذاکراتی عمل تھا وہ عید کے بعد شروع ہونا تھا۔ اناؤنسمنٹ جو ہے یہ معاہدے کی ہو جانی تھی، اور پھر جو نیگوسیشنز شروع ہونی تھی وہ اس کا سیشن عید کے بعد ہونا تھا۔ یہ ایک خبر ہے، لیکن ابھی اس حوالے سے بڑا کنفیوژن ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر معاملہ تھم جائے گا تو اس میں سب کے لیے خیر ہے، اور اگر یہ معاملہ بگڑتا ہے تو پھر اس سے مہنگائی اور انسرٹینٹی جو ہے خطے میں وہ شدت اختیار کر لے گی۔ اب آپ آ جائیے ذرا پاکستان کے ڈومیسٹک ایشو پر۔ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی ایشو بن جائے، اس لیے کہ پبلک ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی یہ ڈیمانڈ کہ جو مہاجروں کی 12 سیٹیں ہیں پاکستانی علاقے میں، جو کشمیر مہاجرین ہیں ان کی 12 سیٹس، وہ کہتے ہیں کہ وہ
ختم کی جائیں، کیونکہ وہ پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو حکومت پاکستان ہے وہ ایسے بندے الیکٹ کرا لیتی ہے، بہت کم تعداد میں ووٹرز ہیں، کہ جس کی بنیاد پر وہ آزاد کشمیر حکومت سازی میں اس کا ایک بڑا رول ہو جاتا ہے، اور وہاں پر ان کا یہ الزام ہے کہ کشمیریوں کی حکومت نہیں ہوتی، حکومت پاکستان کی ہینڈ پکڈ حکومت ہوتی ہے۔ تو اس پر احتجاج پبلک ایکشن کمیٹی کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی تو رجسٹریشن نہیں ہوئی وہاں پر، اور لیکن پبلک ایکشن کمیٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور تحریک انصاف پبلک ایکشن کمیٹی کو پورا سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ان کے جو سپورٹر ہیں اس حوالے سے ان کے گھروں پر چھاپے اور اس طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک فوٹیج چل رہی ہے کہ محی الدین دیوان جو لاہور سے جن کا تعلق ہے اور وہ کشمیری ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہمیشہ سیٹ جیتتے ہیں، ان کے گھر ریڈ کیا پولیس نے۔ کیمرے میں نہیں وہ دکھا رہا، لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دیواریں پھلانگ کر سادہ کپڑوں میں لوگ جو ہیں وہ اندر گئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، پھر ان کو وہاں سے پکڑ کے، خواتین بھی نظر آ رہی ہیں ان کی، وہاں پہ کوئی زنانہ پولیس نہیں ہے۔ تو چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ یا تقدس جو تھا وہ جس طریقے سے لاہور میں پامال کیا گیا، یہ خاص طور پر سیاسی لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو پولیس ہے اس پر کسی کا اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ایف آئی اے نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً پورے سال میں ابھی تک 364 کمپلینٹس جو ایکسٹرا جوڈیشل ٹارچر اور پولیس کسٹڈی میں ٹارچر اور کلنگ کے خلاف تھیں، اور اس میں سے آپ دیکھیں پنجاب سب سے آگے جا رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں ہی زیادہ سختی ہوئی ہے۔ 266 کا تعلق پنجاب سے تھا 364 میں سے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کرمنل باقاعدہ ایف آئی آرز بنی وہ 364 میں سے صرف 52 بنی، باقی کو تو کسی نے کوئی محسوس ہی نہیں کیا۔ اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس کے اوپر اعتماد میں آپ کو بتاؤں کتنا ہے۔ کراچی میں پولیس نے یہ بینکوں کے اوپر بڑے بڑے اشتہار لگائے کہ جو لوگ بھاری رقوم نکلواتے ہیں اور وہ بینکوں سے باہر لٹ جاتے ہیں ان کو ہم سیکورٹی پرووائڈ کریں گے اور پولیس ان کے ساتھ ہوگی۔ شہریوں نے ایک بھی کسی شہری نے کراچی پولیس کے کسی ایس ایچ او سے رپورٹڈلی رابطہ نہیں کیا، وچ شوز کہ کتنا اعتماد ہے ان پر، کہ پولیس پر اعتماد کتنا ہے۔ یہ ایک آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس یوز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بھرتیاں ہیں، اس کے اندر جو رشوت ستانی ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو بالکل ایک لوور لیول پر ہے جو اعتماد ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شیر افضل مروت سے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہانہ بنایا جائے گا کہ عمران خان کیونکہ سزا یافتہ تھے وہ ہدایت نہیں دے سکتے تھے، اور علی امین گنڈا پور نے بڑی ایک باریک واردات کی ہے، بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قائد کے حکم پر یہ استعفیٰ دیا ہے، تو تاکہ قانونی طور پر حقیقی عدالت یہ کہہ سکے کہ نہیں وہ تو انہوں نے تو کہنے پر دیا تھا، اپنی طور پہ تو نہیں دیا تھا۔ تو ایک ڈرٹی گیم چل رہی ہے، اب لیٹ سی کہ کیا اس کا ہوتا ہے۔ بہرحال علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی آج پورے پاکستان میں کیونکہ جمعہ ہے اور تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ احتجاج کریں گے، اور مختلف جگہوں پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن نماز جمعہ کے بعد احتجاج ہوگا، اور علامتی ایک طرح سے احتجاج ہے یہ۔ اس میں میں یہ تو نہیں توقع کر رہا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، لیکن اگر 8-10 شہروں میں چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی تو یہ ایک بہت زبردست شروعات ہوں گی، اور اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اپنی لیڈرشپ پر، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پوزیشن میں آئے گی کہ حکومت پر کوئی دباؤ ڈال سکے تاکہ ان کے ساتھ گفتگو جو ہے فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کی جائے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔